رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. صلوات محمد وآل محمد. برادران ایمانی، سورہ محمد کی آیت نمبر 22 جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج کا ماحول کیا ہے، اس لیے کہ جو آوازیں امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں اٹھی تھی، امام کی شہادت کے بعد ان آوازوں کا زوال ہو گیا تھا، آوازیں دب گئی تھی، لیکن پھر سے وہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور مقصد صرف اتنا ہے کہ جب قیامت کا میدان ہو تو وہاں پہ ہمارا سر بلند ہو کہ ہم نے اس آواز کے خلاف آواز اٹھائی تھی. ایسا نہ ہو کہ سوال کیا جائے کہ جب حسینیت کے خلاف نعرہ لگا تو آواز بلند نہیں ہوئی. مقصد صرف یہی ہے کہ وہاں ہم سرخ روح ہوں، کہ ہمارا بھی شمار ان افراد کے ساتھ ہو کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے دفاع میں آوازیں اپنی بلند کر رہے تھے. عزیزوں، یہ آیت کہ جس میں سورہ محمد کی آیت نمبر 22 ہے، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنی بات سے پھر گئے ہو، کیا تم اس کے بعد بھی کہ جب صاحب اقتدار ہو جاؤ، صاحب اقتدار بن جاؤ تو زمین پہ فساد برپا کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو منقطع کر لو گے. اس کے بعد اگلی آیت جو پروردگار عالم نے بیان کیا، کہا کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. فَأَصَمَّهُمْ، اللہ نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. عزیزو،
جب اس آیت کی تفسیر تلاش کیا تو اصول کافی اور جناب شیخ عباس قمی دونوں نقل کرتے ہیں کہ یہ روایت بنی امیہ سے مربوط ہے کہ بنی امیہ کے اوپر پروردگار عالم نے لعنت کیا ہے. کیوں؟ کہ جب ان کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو انہوں نے زمین پہ فساد برپا کیا. جب اقتدار ہاتھ میں آیا تو زمین پہ فساد برپا کیا. زمین پہ فساد برپا کرنے والا جو بھی ہوگا اللہ نے ایک اسلوب اختیار کیا, اللہ نے ایک طریقہ بیان کر دیا کہ دیکھو کہ جو بھی زمین خدا پر فساد برپا کرنے والا ہوگا, یہ ایک ہم کو اعلان کر دیا کہ دیکھو زمین خدا پہ جو بھی فساد برپا کرنے والا ہوگا اس کے اوپر میری لعنت ہوگی. اب اللہ کی لعنت سے بچنا ہے تو زمین خدا پہ فساد برپا نہ کرو. عزیزو, اصول کافی بنی امیہ کیا ہے؟ جناب شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ اصول کافی جلد نمبر 8 میں روایت نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا, امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کس کے بارے میں؟ چھپکلی کے بارے میں. تو امام نے فرمایا کہ جب بھی تم چھپکلی کو دیکھو تو اسے مار دو اور پھر غسل انجام دو. اس لیے کہ پھر امام بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا کے پاس, امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص تھا. امام اس سے گفتگو کر رہے تھے, کیا دیکھا کہ دیوار پہ ایک چھپکلی ہے اور وہ بار بار اپنی زبان باہر نکال رہی ہے. امام ایک مرتبہ مخاطب ہوتے ہیں, اس شخص سے مخاطب ہوتے ہیں. مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا تم کو پتا ہے یہ چھپکلی کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھیے بنی امیہ کیا ہے, بنی امیہ کو اللہ نے کتنا ذلیل کیا ہے کہ بنی امیہ جب صاحب اقتدار ہوئے ظاہراً تو کتنا فساد برپا کیا. اللہ نے اس فساد کے نتیجے میں اس دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کیا, آخرت میں تو ان کے لیے عذاب ہے. تو عزیزوں کہ جب امام نے یہ کہا کہ تم کو پتا ہے کہ یہ چھپکلی کیا کہہ رہی ہے, کہا یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم, آپ ہی بتا دیجئے کہ یہ چھپکلی کیا کہہ رہی ہے. ایک مرتبہ امام گویا ہوئے کہ دیکھو یہ چھپکلی بتا یہ رہی ہے کہ جب تک تم تیسرے خلیفہ کے بارے میں برا بھلا کہو گے تو میں مولا کائنات کو برا بھلا کہوں گی. یہ چھپکلی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم تیسرے خلیفہ کے بارے میں برا بھلا کہو گے تو میں بھی مولا کائنات کے سلسلے میں برا بھلا کہوں گی. تو عزیزوں اس روایت سے بات صاف ہو رہی ہے کہ وہاں پر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو چل رہی تھی. تبھی امام نے اس کو متوجہ کیا کہ دیکھو یہ وہ دشمن ہے کہ جو ہمارے سب سے بڑے دشمن, جو ہمارے دشمنوں میں سے ایسا دشمن ہے کہ جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اگر اس کے دفاع میں وہ بولے, تم اس کے خلاف بولو گے تو یہ بھی تمہارے خلاف بولے گی. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ دیکھو, اب امام خاموش نہیں گئے بلکہ امام نے آگے بھی بیان فرمایا کہ دیکھو بنی امیہ میں سے جو بھی مرتا ہے, جس کو بھی موت آتی ہے, وہ چھپکلی کی شکل میں بدل جاتا ہے, اس کو مسخ کر دیا جاتا ہے. تب پتا چلتا ہے کہ چاہے ان کے سابقین مرے ہوں, چاہے آنے والے مرتے ہوں, بنی امیہ سے تعلق ہے تو وہ چھپکلی کی شکل میں مرتا ہے, انسان کی شکل میں نہیں مرتا. صلوات محمد و آل محمد پہ. عزیزوں پھر اس کے بعد امام نے بیان فرمایا کہ عبد الملک بن مروان کہ جب اللہ نے اس کو ہلاک کیا, جب موت واقع ہوئی تو جو اس کا جو بدن تھا, جو ہیکل تھا, جو اس کی صورت تھی, سب کے سب ضائع ہو گئی, سب کے سب بدل گئی. کس کی صورت میں؟ چھپکلی کی صورت میں. اب جو اس کا فرزند تھا, جو اس کا بیٹا تھا, کافی پریشان ہوا کہ آخر کیا کیا جائے. اب یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو وہ کہاں لے کے گیا.
بلکہ اس نے یہ پروپیگنڈا کیا، یہ اس نے صورت اختیار کی کہ ایک لکڑی کو اس کے ہیکل کا بنایا اور اس کو کفن دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو بھی اہل بیت کی دشمنی اختیار کرتا ہے تو اس کو ظاہراً لکڑی کی شکل میں کفن تو دے دیا جاتا ہے لیکن غسل بھی نہیں ملتا۔ عزیزوں، پھر امام کہتے ہیں کہ دیکھو لکڑی کی صورت میں اس کو کفنایا، پھر اس کو باہر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ یہ عبد الملک بن مروان کا کیا ہے؟ جنازہ ہے۔ اور پھر امام نے بیان فرمایا کہ دیکھو اس بات سے یہ جو میں بتا رہا ہوں یا تو میں واقف ہوں یا اس کا بیٹا واقف ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اگر اس کو اٹھاتا ہے تو مسخ کر کے اٹھاتا ہے، اس کی صورت کو بدل کے اٹھاتا ہے۔ تو اب ذرا ان لوگوں کا اندازہ لگائیے کہ جنہوں نے سب سے آگے بڑھ کے حصہ لیا ہے، جنہوں نے یہ تو وہ ہیں کہ جو اہل بیت کی شان میں، اہل بیت علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کے خلاف آئے ہوں گے، ان کا کیا عالم ہوگا؟ اگر کتوں سے کھیلنے والا، بندروں سے کھیلنے والا اگر چھپکلی کی شکل میں نہیں اٹھایا جائے گا تو کس کی شکل میں اٹھایا جائے گا؟ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین کا قاتل سوار کی شکل کا ہو سکتا ہے تو یزید کیوں نہیں ہو سکتا؟ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ۔ عزیزان محترم، ہمارے یہاں نہیں بلکہ خود ہمارے برادران اہل سنت کے نزدیک کہ جو ان کے علماء کبار ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں یزید کے سلسلے میں؟ اس لیے کہ تاریخ میں واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ یزید کیا تھا، حسین کون تھے، یزید کی پیدائش کیا تھی، حسین کس اعلیٰ معیار کے تھے، یزید کیسا تھا، یزید کا عمل کیسا تھا، یزید کا کردار کیسا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے حامل تھے۔ امام حسین علیہ السلام کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ شخصیت تھی۔ امام کسی آدمی کا نام نہیں ہے بلکہ پوری آدمیت ہے۔ امام کسی انسان کا نام نہیں ہے بلکہ انسانیت ہے، انسانیت ہے۔ یزید کیا تھا؟ یزید کے اندر کردار کیا تھا، اس کے اعمال کیا تھے، اس کے افعال کیا تھے؟ اعمال یہ تھے، کردار یہ تھے کہ اس کو جب مدینے میں سن 62 ہجری میں یزید نے محمد بن سفیان کو گورنر بنایا مدینے کا، جب مدینے کا گورنر بنایا تو اس نے ایک قافلہ شام بھیجا۔ جب قافلہ وہاں سے آیا تو خود ان لوگوں کی زبانی ہے، اور یہ میں اپنی روایت نہیں بیان کر رہا ہوں بلکہ ابن جوزی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جب وہ قافلہ آیا ہے تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ جب ہم لوگ شام سے نکل رہے تھے تو ہم لوگوں کو خوف یہ تھا کہ کہیں آسمان سے پتھر نہ آ جائے اور ہم ہلاک نہ ہو جائے، اس لیے کہ ہم نے یزید کو جیسا سنا تھا ویسا نہیں پایا، بلکہ جب ہم لوگوں نے شام میں داخل ہوئے ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ یزید ہے کہ جو شراب پی رہا ہے، یزید ہے جو کتوں سے کھیل رہا ہے، یزید ہے جو بندروں سے کھیل رہا ہے، یزید وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی محرمیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یزید وہ ہے کہ جو اپنے ماں سے بدکاری کرتا ہے۔ خود اپنی روایت نقل کرتے ہیں ابن جوزی، یزید وہ ہے کہ جو اپنے ماں سے بدکاری کرتا ہے، یزید وہ ہے کہ جو اپنی بیٹیوں سے بدکاری کرتا ہے، یزید وہ ہے کہ جو اپنے بہنوں سے بدکاری کرتا ہے۔ اب ایسا انسان اگر خلیفہ بن جائے گا تو پھر انسانیت کہاں پہنچے گی؟ انسانیت کا زوال آ جائے گا اور حیوانیت کو اوپر لے کے آئے گا۔ لیکن اگر امام خروج نہ کرتے تو انسانیت سامنے نہ آتی بلکہ حیوانیت سامنے ہوتی۔ امام نے خروج تک کے بتا دیا کہ دیکھو ہم انسانیت کے حامل ہیں، ہم انسانیت کو بچائیں گے اور انسانیت کو بھی بچائیں گے۔ یزید وہ ہے کہ جس کو امام نے نوکے نیزہ پہ بلند کر کے نوکے نیزہ پر بھی آیت کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہمارا گھرانہ قرآن سے تعلق رکھنے والا ہے، ہمارا گھرانہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تمہارا گھرانہ کیا ہے؟ تم ابو سفیان کے فرزند ہو، تم ابو سفیان کی اولاد ہو، تم آل ابو سفیان ہو، تمہارا شجرہ کیا ہے؟ اگر تم کو تو تمہاری روایت سے ثابت کر دیا کہ جو اپنی ماں بہن کو نہ چھوڑے تو امت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ صلوات محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی نر حیدر، نر حیدر،
अजीजों, खुद उलमाए किबार के क्या नजरिए हैं? इनके उलमाए किबार में सिब्त इब्न जौजी है, कुर्तुबी है, ज़हाबी है, आलूसी है, अभी शामा है, और भी बहुत सारे उलमा हैं जिनके नजरिए यजीद के सिलसिले में क्या है। खुद सिब्त इब्न जौजी अपने किताब में नकल करते हैं, सारे उलमा के नजरियात नकल करते हैं। इब्न हजर नकल करते हैं कि रिवायत नकल किया कि जो भी यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता था, उमर इब्न अब्दुल अजीज उसको 20 कोड़े लगाता था। अहमद इब्न हंबल कि जो यजीद के ऊपर लानत को जायज करार दिया है। आलूसी है कि जिन्होंने कहा है कि हर फेल बुरा जो भी हो सकता है सब यजीद ने अंजाम दिया है। सहाबी क्या लिखते हैं कि यजीद का न कोई नसब था न कोई हसब था, बल्कि हम उससे मोहब्बत भी नहीं करते, ना हम उसको चाहते हैं। अब जब उलमाए अहले सुन्नत के बुजुर्ग तरीन आलिम कि जिसके ऊपर ये लोग एतमाद करते हैं, कि जिसके ऊपर ये लोग भरोसा करते हैं, कि जिसकी रिवायात को ये नकल करते हैं, चाहे कुर्तुबी हो, चाहे आलूसी हो, अहमद इब्न हंबल इनका इमाम है, शाफी इनका इमाम है, ये तब तमाम उलमा सब यजीद के खिलाफ है। तो हमारी अक्लें हैरान है कि इन लोगों के ऊपर कि जो आज यजीद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, कम से कम अपने उलमा की तारीफ को उठा कर देख ले, अपने उलमा के अक़वाल को उठा कर देख ले, अपने उलमा को पहचान ले कि हमारे उलमा यजीद के सिलसिले में क्या कह रहे हैं। अगर चाहे यजीद के सिलसिले में इनके उलमा ने, आलूसी ने, कुर्तुबी ने, ज़हाबी ने, अहमद इब्न हंबल ने और इब्न हजर मक्की ने, इब्न हजर ने सबने यजीद के खिलाफ बयान किया है, सबने यजीद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, सबने यजीद के खिलाफ कलम चलाई है। अगर इन लोगों ने तारीखों का मुतालिया किया होता, अपनी तारीखों का पढ़ा होता, या इनके उलमा ने यजीद के बारे में अपने उलमा के नजरियात बयान किए होते, तो आज यजीद जिंदाबाद का नारा न लगता। अगर उलमा के नजरियात बयान किए होते तो आज यजीद जिंदाबाद का नारा न लगता। हम तो कहते हैं यजीद जिंदाबाद का नारा लगाने वाले यजीदी फिक्र है, यजीद के अमाल के मुआफिक है, यजीद के किरदार के मुआफिक है, यजीद के अमाल की तारीफ करते हैं, यजीद के किरदार की तारीफ करते हैं। यजीद ने जो अमाल अंजाम दिया वो इस बात की तारीफ नारा लगा के तारीफ करते हैं कि हम यजीदी है, यजीद के साथ है। हम अपनी आवाज को बुलंद करके ये नारा लगाते हैं हम हुसैनी है और हुसैन के साथ है। अब इन्होंने नारा लगाकर इस बात को साबित कर दिया कि हम यजीदी हैं। अब जो भी यजीदी होगा, इमाम का कौल याद आ गया कि गाजी बिफेल कौमिन का दाखिले फीहे मआऊम, जो भी किसी कौम के फेल से गाजी हो जाए तो गोया वो उसकी तरह है, वो उसका मानने वाला है। अब जो भी यजीद जिंदाबाद का नारा लगा रहा है वो यजीद का मानने वाला है, यजीद के अमाल का मुआफिक है, यजीद के किरदार का मुआफिक है। अब एक रिवायत याद आ गई, किसी ने इमाम से पूछा कि अपना रसूलुल्लाह, अगर जनाबे मूसा ने फिरौन के मुकाबले में अपनी आवाज बुलंद किया था, दरबार फिरौन का था, हुकूमत उसकी थी, सिपाही उसके थे, सारा दरबार उसका था, लेकिन फिर भी किसी ने कत्ल का हुक्म न दिया, ऐसा क्यों? इमाम ने कहा कि देखो वहाँ पे कत्ल का हुक्म इसलिए नहीं दिया कि वहाँ पे कोई वलदुल हराम नहीं था, वहाँ कोई वलदुल ज़िना नहीं था। अब यजीद ने इमाम मासूम के कत्ल का हुक्म देकर ये बात वाज़ेह कर दिया कि वो वलदुल हराम था, वो वलदुल ज़िना था। आज हमको मजबूर न करो यजीद जिंदाबाद का नारा लगाकर कि हम भी कह सकते हैं कि तुम्हारे नसब में हमको शक हो सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नारा हैदरी नारा हैदरी नारा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिंदाबाद 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 यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद यजीदियत मुर्दाबाद अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद ये तो बस एक और रिवायत, एक वाकया कि जिसके जरिए से जब जाहिल जैसे लोग इज्तिहाद कर सकते हैं तो हम जग अहले बैत से मुंसलिक क्या कहें। माशाअल्लाह।
اگر اجتہاد نہ کرے تو پھر ایسے علم کا فائدہ کیا کہ جو تھے اہل بیت سے حاصل ہوا. بس ایک واقعہ انشاءاللہ اسی سے ربط مسائل. خلیفہ اول کا زمانہ ہے. خالد بن ولید کی جس کو ہم اجتہاد اتنا کرنا چاہتے ہیں کہ لعنت ہم بھی کرنا جانتے ہیں اور زندہ باد اور مردہ باد کے نعرہ ہم بھی لگانا جانتے ہیں کہ اس کا زمانہ ہے. اس نے خالد بن ولید کو زکوٰۃ وصول کرنے پہ معین کیا. اب یہ جناب مالک بن نویرہ کی بستی میں گیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. چونکہ اس بستی میں سب مالک بن نویرہ کی طرف تھے, کام زکوٰۃ اس کو دیں گے کہ جو جانشین رسول ہوگا, بنا ہوا ہوگا, اس کو ہم نہیں دیں گے. تاریخ بتاتی ہے کہ مالک, بس جلدی میں بس اشارہ دینا چاہتا ہوں, پورا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مالک بن نویرہ نکلتے وقت, گھر سے نکلتے وقت اپنی زوجہ محترمہ سے کہا تھا کہ باہر نہ نکلنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہایت ہی حسین اور جمیل تھی. لیکن ان کی بات نہ مانی, باہر نکل آئی. خالد بن ولید کی نظر گئی. خود روایت بتاتی, تاریخ ہی بتاتی ہے, جب نظر گئی, بس میں مختصر بیان کر رہا ہوں کہ اس ظالم نے, اس خبیث نے مالک بن نویرہ کو قتل کیا اور اس نے اتنے لوگوں کو قتل کیا کہ ان لوگوں کی ہڈیوں کو جلایا اور اس پہ کھانا بنایا. اس رات اتنے لوگوں کو اس نے قتل کیا تھا. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مالک بن نویرہ کو قتل کرنے کے بعد اسی رات ان کی زوجہ سے, ان کی اہلیہ سے عقد کر لیا, نکاح کر لیا. شریعت کے تمام قوانین سب جانتے ہیں, حتیٰ کہ وہ بھی جانتے تھے. اب جب یہ دوبارہ مدینے واپس آیا ہے تو جو دوسرا تھا وہ کافی غصے میں تھا, کیونکہ خبر پہنچ گئی تھی کہ خالد بن ولید نے کیا کام انجام دیا ہے. جب یہ خبر پہنچی, دوسرے نے ملاقات کیا تو کہا کہ جاؤ, خلیفہ بہت غصے میں ہے, ذرا سنبھل کے جانا. اب جب وہ دربار میں جا رہا تھا تو بھیگی بلی بن کے جا رہا تھا. جب دربار سے باہر نکلا ہے تو 36 انچ کا سینہ لے کے باہر نکلا ہے اور کیا کہا کہ اس کو سیف الاسلام کا لقب دے دیا کہ جس نے ایسے کارنامے انجام دیے ہو اس کو سیف الاسلام کا لقب دیا جا رہا ہے. جب یہ واقعہ, جب یہ حدیث, جب یہ روایت اس وقت کے زمانے میں آئی, علماء کی نظر اس پہ گئی تو ان کے علماء نے کیا کہا کہ انہوں نے اجتہاد کیا تھا. اگر ان کے نزدیک یہ ہے کہ ایک اجتہاد خطا اجتہاد, اگر اجتہاد کامل ہو جائے تو پورا ثواب, اگر اجتہاد میں کمی آ جائے, خطا کر جائے تو اس کا آدھا ثواب ملتا ہے. جب مالک بن نویرہ ایسے خبیث کام کو انجام دے اور اس کام کو انجام دینے کے بعد اس کو خطا اجتہادی سے تعبیر کیا جائے تو آئیے ہم بھی ایک اجتہاد کرتے ہیں کہ عزیز زندہ باد کہنے والوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اگر ہماری اس لعنت کو پورا سمجھا جائے, اگر اس اجتہاد کو پورا مانا جائے, اگر یہ ہمارا اجتہاد صحیح ہو جائے گا تو ہم کو پورا ثواب ملے گا. اگر ہماری اجتہاد میں خطا ہو گئی تو آدھا ثواب کم سے کم ملے گا. عزیزوں, لعنت کے جواز کے اوپر ہمارے پاس اور خود مخالفین کے نزدیک بہت ساری دلیلیں بھری پڑی ہیں, لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ چونکہ دلیلیں چھیڑنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت کافی درکار ہو تب آدمی دلیل کو دلیل سے ثابت کر سکتا ہے. عزیزوں,
یزید نے جو کارنامہ انجام دیا ہے اس کارنامے کو دیکھتے ہوئے اگر انسان کے اندر انسانیت ہے تو یزید مردہ باد کہے گا، اگر انسانیت نہیں ہے تو وہی یزید زندہ باد کہہ سکتا ہے۔ اب اگر اس کے اندر انسانیت نہیں تو حیوانیت بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حیوان بھی کم سے کم تھوڑا بہت شعور رکھتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں ان کے نزدیک بھی احترام ہے اہل بیت علیہ السلام کا۔ تم تو انسانیت اور حیوانیت سے بھی گر گئے ہو، تم سے افضل تو حیوان ہے، تم سے افضل تو نجس حیوان ہے، اس لیے کہ تمہاری نسبت نجس حیوان سے بھی نہیں دے سکتے، تم سے اس سے بھی گئے گزرے ہو۔ تو عزیزوں، تو جو کارنامہ اس نے انجام دیا ہے وہ تاریخ کو سیاہ کر دینے والا ہے، اس لیے کہ جناب سید سجاد کے پاس جب بھی کوئی خبر آتی تھی کہ ان کے بابا کا فلاں قاتل مارا گیا، ان کے بابا کا فلاں قاتل ہلاک کر دیا گیا، تو امام بیساختہ اس سے پوچھتے تھے کہ حرملہ اپنے انجام کو پہنچا کہ نہیں۔ عزیزوں، امام کے نزدیک جناب علی اصغر کا شہید ہونا کتنا عظیم تھا اور کتنا دردناک تھا کہ ان امام کے قاتلوں کی خبر آتی تھی تو سب سے پہلے یہ پوچھتے تھے کہ حرملہ اپنے انجام کو پہنچا کہ نہیں۔ عزیزوں، امام جانتے تھے کہ 6 مہینے کے بچے کا شہید ہو جانا جب ہمارے اوپر اتنا مشکل ہو رہا ہے اس کا سنبھالنا، تو ذرا تصور کریں جناب رباب نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا ہوگا۔ عزیزوں، جب امام حسین علیہ السلام 6 مہینے کا لاشا لے کر در خیمہ پہ آئے ہیں اور آواز دی، اے رباب آؤ اپنی امانت کو لے لو۔ عزیزوں، جناب رباب جب گئی ہے، امام نے جب ابا کا دامن پلٹا ہے تو کیا دیکھا کہ جناب علی اصغر ہے کہ جن کا گلا چھد چکا ہے، اور ایک چھوٹا سا مرثیہ بیان کیا جناب رباب نے، یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے بچے کیا تمہارے جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ آزاداروں، جناب رباب ہے کہ جو کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے، جناب رباب کی گود اجڑ جاتی ہے، جناب رباب کا ہاتھ خالی ہو جاتا ہے، جناب رباب بے والی و وارث ہو جاتی ہے۔ آزاداروں، جناب رباب کو اپنے آپ کو سنبھالنا کتنا مشکل تھا کہ جناب رباب اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور ایک وعدہ کر بیٹھی کہ میرے والی و وارث، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہ آؤں گی۔ آزاداروں، جناب سکینہ کا درد، جناب سکینہ کتنی مصیبتیں برداشت کیا۔ جناب رباب دیکھ رہی ہے، ایک ماں ہے، 4 سال کی بچی ہے، شمر کا تازیانہ ہے، شمر کے تماچے ہیں۔ آزاداروں، جناب رباب دیکھ رہی ہے، ان کے سامنے جناب سکینہ کو تماچے لگائے جا رہے ہیں، ان کے سامنے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، لیکن جناب رباب ہے جو برداشت کر رہی ہے۔ آزاداروں، یہی رباب ہے کہ جو قید شام سے چھوٹنے کے بعد جب مدینے واپس جاتی ہے تو ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ جب بھی سورج نکلتا ہے وہ سورج کے نیچے آ جاتی ہے، سائے میں نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام سے وعدہ کیا تھا، اے میرے والی و وارث، اگر جب تک میں زندہ رہوں گی میں وعدہ کرتی ہوں کہ سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ اگر جناب سید سجاد سے یہ دیکھا نہیں گیا، اگر ایک دن جناب رباب سے کہہ بیٹھے، اے اماں اگر کب تک آپ دھوپ میں بیٹھیں گی، اگر سائے میں آ جائیے۔
امام کہتے ہیں اماں اگر کب تک آپ دھوپ میں بیٹھیں گی سائے میں آ جائیے. اگر جناب رباب تڑپ گئی کربلا کا رخ کیا اے میرے والی و وارث اگر میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی اگر آپ وقت کے امام تھے آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا لیکن آپ یہ آپ کا فرزند وقت کا امام ہے حکم کی تعمیل واجب ہے اگر میں کیسے وعدہ بھی پورا کرنا ہے حکم بھی بجا لانا ہے اے میرے اللہ تو ہی کوئی راستہ نکال کہ حکم امام بھی بجا لاؤں اور میرے والی و وارث کا وعدہ پورا ہو جائے. اگر روایت کہتی ہے ابھی اسی درمیان جناب رباب کی آواز بند ہوئی. کیا دیکھا کہ جناب رباب ہے جو اس دنیا سے گزر چکی ہیں اور ایک امام کا وعدہ پورا کیا اور امام کے حکم کی تعمیل انجام دیا. اسے عالم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون انا للہ